اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ابھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 5ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے، لیکن 5واں چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں 4تھے چیپٹر سے حسب معمول آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں، آپ اس کے جوابات دیں، اور بچوں کے سے بھی یہ سوالات آپ ضرور پوچھا کریں تاکہ ان کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضروری معلومات حاصل رہے۔ دیکھیں، آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں اور بچوں کو پڑھوائیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ بہت گاڑی اردو ہے، اور بعض جگہوں پہ ایسی ڈیٹیل بھی ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے غیر ضروری ہے۔ میں مطالعہ کرنے کے بعد جو گاڑے الفاظ ہوتے ہیں اردو کے، مشکل الفاظ، ان کو آسان اردو میں بدل دیتی ہوں۔ دوسرا میں یہ کرتی ہوں کہ میں ضروری ڈیٹیل اٹھا رہی ہوں جو آپ سب کے لیے بھی دلچسپ ہے اور بچوں کے لیے بھی فائدہ مند اور دلچسپ ہے، تو آپ ان لیکچر سے ضرور استفادہ کریں۔ تو میں 4تھے چیپٹر سے سب سے پہلے آپ سے سامنے کچھ سوالات رکھتی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے طبع یمن نے خط لکھا تھا۔ میں نے 3 چیپٹر میں آپ کو بتایا، طبع یمن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک خط لکھا تھا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ طبع یمن نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ طبع یمن نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں کون سی 2 بڑی طاقتوں کی حکومت تھی۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا۔ یہ 3 سوالات ہیں، یہ آپ نے مجھے بتانے ہیں یہاں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ کیا بات ہماری ہو رہی تھی؟ چوتھا چیپٹر ہم نے کہاں پہ مکمل کیا تھا؟ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں جو آپ کے دادا پردادا جو بزرگ تھے، جو آپ کے جد امجد تھے، ان میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی میں نہیں ملتی۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان سب کی تفصیل میں تو نہیں جاتی، صرف قریب کا پہلو آپ کو دکھاؤں گی، یعنی آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب، ان کے بارے میں، ان کی جو خوبیاں تھیں، وہ خوبیاں، وہ خاصیتیں جو تاریخ انسانی میں کسی اور میں نہیں ملتی، میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں گی۔ اور اس ضمن میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ، لیکن وہ عبد المطلب کے نام سے معروف تھے، تو شیبہ کے بجائے ان کا نام عبد المطلب کیوں پڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہاں سے آج ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا تھا یوں کہ شیبہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا ہاشم۔ جب ہاشم کی وفات ہو گئی تو شیبہ اس وقت چھوٹے تھے، اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ کا شجرہ نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ خاندان کی وہ خاتون تھیں۔ تو شیبہ جب چھوٹے بچے تھے تو والد کی وفات کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس ہی تھے، لیکن جب کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے جو چچا تھے مطلب، وہ آئے اور انہوں نے یہاں آ کے شیبہ کی ماں سے کہا کہ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو میں بچے کا چچا ہوں، آپ مہربانی کریں اب یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ شیبہ کی جو ماں تھیں وہ ایک بڑے خاندان کی عورت تھیں، اور اس نے اپنے بچے کی بڑے اچھے انداز میں تربیت کی تھی اور بڑے ناز و نام میں ان کو پالا تھا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ مطلب تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے بتاؤ رکھو گے کہاں؟ کیا تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس کی حفاظت کر سکو گے، اس کی خدمت کر سکو گے؟ تو مطلب نے جواب دیا
جو کہ شیبہ کے چچا تھے نا، مطلب نے جواب دیا کہ بھئی یہ بات یہ نہیں ہے، بات ہمارے شرف کی ہے، ہمارے مقام کی بات ہے۔ اگر میں اپنے بھتیجے کو نہ لے گیا تو پھر ساری زندگی جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، وہ مجھے طعنے دیں گے کہ ہم اپنے بھتیجے کو نہ رکھ سکے، ہمارے بھائی کا بیٹا تھا ہم اس کو نہیں سنبھال سکے۔ تو یہ جو طعنہ ہے ہمارے لیے یہ بہت سخت ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہو جائے، ہمارے حالات اور ہمارے پاس وسائل جیسے بھی ہوں، ہم نے اس کو لے کر جانا ہے۔ تو جب مطلب نے اصرار کیا نا، تو شیبہ کی والدہ نے کہا کہ اچھا میں زبردستی تو نہیں کرتی، لیکن میں شیبہ کو اختیار دیتی ہوں، اگر وہ جانا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا دل کرتا ہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، ورنہ وہ ماں کے ساتھ ہے، میں اس پر زبردستی نہیں کرتی۔ اب دیکھیں، شیبہ اس کو پتہ ہے کہ میں جب اپنی والدہ کے پاس سے یہاں سے چلا گیا تو مکہ جانے کے بعد میری زندگی تلخ ہو جائے گی، مجھے مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہاں پہ تو میں مزے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن جب اس کو اختیار دیا گیا، اس کی مرضی پوچھی گئی، تو اس نے کہا، اپنی والدہ کو تسلی دی کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، کہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کا کے قائم مقام ہوتا ہے، اور والدہ کو تو ایک وقت تک بچے کو رکھنے کا اختیار دیا ہے نا شریعت اسلام نے، تو اس کا اسی وقت تک اس کا حق ہوتا ہے، جو کہ اب گزر گیا۔ تو شیبہ نے بھی اپنی والدہ سے یہی کہا، میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتی، تم چلے جاؤ۔ تو مطلب جو تھے شیبہ کے چچا، وہ شیبہ کو اونٹ پر بٹھا کر اپنے ساتھ لائے، اور یہ بچہ بڑا خوبصورت تھا، اور دیکھیں کیسے خوبصورت نہ ہوتا، دادا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب وہ اونٹ پر بٹھا کر لا رہے ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے لوگ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت دنیا میں غلاموں کا رواج تھا، پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدا کرتے تھے، انہیں خدمت کے لیے رکھتے تھے، اور جو چودھری سردار ٹائپ اس دور کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اس پر بڑے فخر کا اظہار کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرے پاس اتنے قیمتی غلام ہیں۔ تو جب وہ یہ مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ اونٹنی پر شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب بھی ساتھ ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مطلب بھی غلام خرید کر لے کر آئے، تو انہوں نے اس بچے کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب، عبد المطلب، یہ زبان پر نام اتنا معروف ہو گیا کہ جو ان کا اصل نام تھا شیبہ وہ بھول ہی گئے، ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا، ورنہ میں نے بتایا آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا، شیبہ تھا، تو شیبہ نام ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اتفاقات نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا نظام عالم پہلے سے سیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ بچھائی ایسے اس لیے رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، اس میں جتنے بھی رنگ بھرے جا رہے ہیں، اس میں جس رنگ پر آپ نظر ڈالیں تو کہیں نہ کہیں سے اس کا سرہ، اس کا جوڑ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے پروسیس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں وہ ختم ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، جرہم قبیلے نے اس کو پاٹ دیا تھا، اس میں اپنے ہتھیار اور اپنی سونے جواہرات وغیرہ اس میں ڈال کے نا اس کو بند کر دیا تھا، پھر بعد میں سیلاب وغیرہ آئے، گرد مٹی پڑتی رہی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب عبد المطلب کی یہاں پہ شادی ہوئی، ان کے بیٹے ہوئے، تو ان کا ایک بیٹا تھا حارث۔ عبد المطلب اپنے اس بیٹے حارث کے ساتھ بیٹھ کر نا اس بات پر غور کیا کرتے تھے کہ یہ جو زمزم ہے یہ ہمارا شرف ہے،
ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب اس کا وجود ختم ہو گیا، یہ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کیسے کریں؟ تلاش کرنا چاہتے تھے، لیکن تلاش کرنا اس دور میں اب، اور وہ ایک پتھریلی زمین ہے وہاں کی، تو آسان کام تو نہیں تھا نا۔ ہمارے پاس تو دیکھیں وسائل ہیں، مشینیں ہیں، ہمارے پاس سکیننگ کے لیے کیمرے ہیں، کھدائی کے ذریعے ہیں، ماہرین ہیں، تو اس دور میں تو یہ چیزیں آسان نہیں تھیں۔ اور پھر میں نے بتایا کہ عبداللہ کے پاس سارا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، پتھر ہی پتھر، لیکن عبد المطلب کو نا بڑی تڑپ تھی کہ بس زمزم مل جائے۔ اب زمزم دوبارہ کیسے ملا، اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے، اس کو آپ سمجھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے بتا رہی ہوں نا، ان کی کیا خاصیتیں ہیں، ان کی کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے ان کی، تو اس ضمن میں یہ سارے واقعات آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک رات عبد المطلب سوئے ہوئے تھے اور نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے خواب میں اور وہ ان کو کہتا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ وہ ان کی آنکھ کھلی تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ خواب میں آنے والا کہہ رہا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو، طیبہ کیا چیز ہے؟ تو دوسری رات دوبارہ پھر ان کو خواب آتی ہے اور پھر کوئی آدمی آ کر ان کو کہتا ہے احفر مضمونہ، مضمونہ کو کھودو۔ اب ان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مضمونہ کیا ہے۔ تیسری رات پھر خواب میں آیا احفر برا، برا کو کھودو۔ اب حضرت جو عبد المطلب ہیں وہ اس بات پر تو غور کر رہے ہیں کہ مجھے متواتر ایک خواب آ رہا ہے، اور خواب میں ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ طیبہ کھودو، مضمونہ کھودو، برا کھودو، یعنی کوئی کچھ کھودنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کھودو کس چیز کو۔ پھر چوتھی بار خواب آیا اور ان کو کہا گیا احفر زمزم، زمزم کھودو۔ اب عبد المطلب کی سمجھ میں بات آئی کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام ہیں، زمزم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے دل میں کہا یہ تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ میں زمزم کو کھودوں اور یہ شرف قریش کو ملے، اور قریش میں بھی عبد المطلب کے گھرانے کو ملے، تاکہ یہ پانی پلانا یہ ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے، یہ سقایا، یہ پانی پلانا ہمارے ہاتھ میں رہے، ہماری تو یہ تمنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرے بیٹے اب اس کو ڈھونڈیں کیسے؟ تو اسی فکر میں رہتے تھے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں ایک کہنے والا کہتا ہے احفر بین فرس و دم، احفر بین فرس و دم، کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے کھودو۔ عند نقرۃ الغراب الاعصم، غراب اعصم کہتے ہیں، غراب کہتے ہیں کوے کو، یعنی ایسی جگہ ہوگی وہاں پہ جہاں غراب الاعصم ہوگا، یعنی کوا ہوگا سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہوگا، پورا سیاہ نہیں ہوگا، اس کا ایک پر سفید ہوگا۔ تو جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہے نا، اپنی ٹھونگریاں مار رہا ہے، اس جگہ کو کھودو۔ اور پھر مزید بھی کہا گیا عند قریۃ النملہ، کہ وہاں قریب ایک چونٹیوں کی بھی بستی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ خواب میں سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا، اور ایک جگہ ہوگی جہاں کوا سیاہ ہوگا لیکن اس کا ایک پر سفید ہوگا، وہ ٹھونگے مار رہا ہوگا۔ تو جہاں وہ ٹھونگے مار رہا ہو وہیں قریب دیکھنا ایک بستی ہوگی چونٹیوں کی، اس کو کھودو۔ اب صبح اٹھ کر، اب تو سارے بات سمجھا دی گئی نا خواب میں، تو صبح اٹھ کر عبد المطلب سارے وہ مکہ والی جو جگہ تھی، ایک ایک پتھر کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کو ایک ایک گلی میں ایک ایک جگہ سے ڈھونڈ رہے ہیں، تو نہ ان کو کہیں پہ وہ خون پڑا ہوا ملتا ہے، نہ ان کو فرش ملتی ہے، نہ ان کو وہ چونٹیوں کی بستی ملتی ہے، نہ ان کو کوا چونچ مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اب اتنی واضح بات تھی لیکن موقع پر یہ سب موجود نہیں ہے۔ اب عبد المطلب پریشان ہیں، فکر مند ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ موقع، یہ سعادت بس مجھے دے دے، مجھے مل جائے زمزم۔
تو اب یہاں سے پھر آپ سوچیں کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، تو آپ کے دادا عبد المطلب کو زمزم کی تلاش میں اتنی فکر کا پیدا ہو جانا، یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے نا، اللہ ایک پلاننگ سے کر رہے ہیں سب۔ تو عبد المطلب پریشان تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حرم کے قریب وہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ بچڑا لے کر آیا، اور اس نے آ کر وہ بچڑا ایک جگہ ذبح کیا۔ اور اس دور میں دیکھیں مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اصاف اور نائلہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، ان کے قدموں میں آ کر وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہندو جو ہیں وہ دیوی دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سارا منظر وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ آ کر اس نے اسی طرح ایک بچڑے کو ذبح کیا ہے کہ ایک بت کے سامنے۔ اب اس کے بعد جب وہ ذبح کر لیا، اس نے گلے پر چھری پھیر لی، تو وہ جو بچڑا تھا وہ اٹھ کر دوڑ پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو کاٹا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان میں زندگی کی رمق باقی رہ جاتی ہے نا، تو وہ اچھلتے ہیں اور دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اسی تگ و دو میں جب وہ بچڑا دوڑا اور آگے جا کر ایک جگہ پر گر گیا، ٹھیک ہے، یعنی خون اس کا جس جگہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہاں نکلا، پھر وہ دوڑ کر آگے ایک جگہ پر گیا جہاں جا کر وہ گرا۔ جب وہ گرا تو جو ذبح کرنے والا تھا اس نے وہاں جا کر اس کی کھال اتاری، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کی آنتیں نکالی، گوشت نکالا، تو وہ فرس یعنی گوبر وہاں پہ گری۔ اب عبد المطلب یہ سب دیکھ رہے تھے تو چونک گئے ایک دم سے، ان کے دماغ میں فوراً آیا من بین فرس و دم، ایک طرف فرس ہوگی، ایک طرف فرس ہوگی اور ایک طرف دم ہوگا، یعنی ایک طرف خون ہوگا اور ایک طرف گوبر ہوگی۔ تو خوش ہو گئے، چلو یہ اس جگہ کا تعین تو ہو گیا۔ آپ نے اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا تو وہاں پر ان کو وہ کوا بھی نظر آ گیا جو چوچے مار رہا تھا، اور خواب میں ان کو دکھلایا گیا تھا کہ وہ پورا کالا ہوگا لیکن اس کا ایک پر سفید ہوگا۔ تو حضرت جو عبد المطلب تھے نبی علیہ السلام کے دادا، انہوں نے جا کر وہاں پر نشان لگا دیا۔ پھر آپ نے جب وہ جگہ کا جائزہ لیا تو وہاں آپ کو چیونٹیوں کی ایک لائن بھی جاتی ہوئی نظر آ گئی، اور وہ راستہ بھی نظر آ گیا جہاں پہ یہ چونٹیاں جا رہی تھیں۔ تو یہی وہ چونٹیوں کی بستی تھی جو انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی۔ یہ سارے نشانات مل گئے نا۔ اب عبد المطلب خوش ہوئے، جا کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے اور مجھے وہ زمزم کی جگہ کے تمام نشانات مل گئے، لیکن اب کھدائی والا کام تو آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن کرنا تو ہے۔ اس لیے وہ دوسرے دن اپنے بیٹوں کو لے جا کر انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ تو جب انہوں نے کھدائی کا کام شروع کر دیا تو ان کو کھدائی کرتے دیکھ کر پھر سارا خاندان، سارا قبیلہ قریش جمع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ زمزم تلاش کر رہے ہیں تو یہ شرف ہم آپ کو اکیلے تو نہیں لینے دیں گے۔ لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو روکتے رہو اور ان سے بات چیت کرتے رہو، میں جب تک کھدائی کا کام کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہے، ان سے بحث کرتے رہے، کچھ باتیں کرتے رہے، ان کی آپس میں لمبی لمبی باتیں ہوتی رہیں، اور یہاں عبد المطلب کھدائی کرتے رہے یہاں تک کہ پانی کے آثار انہیں نظر آ گئے۔ تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ تو جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے خوشی سے کہا دیکھو میں نے تو وہ ڈھونڈ ہی لیا، یہ شرف اللہ کا شکر ہے ہمیں مل گیا۔ تو قریش نے پھر اس پر بحث شروع کر دی کہ یہ شرف اکیلے ہم تمہیں نہیں لینے دیں گے، کچھ بھی ہو ہم سب اس میں شریک ہوں گے۔ تو جب ان کی آپس میں بحث بڑھ گئی نا تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، کسی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اپنے درمیان کوئی حکم چنتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب وہ حکم کے لیے کہاں جاتے ہیں، کس سے فیصلہ کرواتے ہیں اور وہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا
یہ سب شرف عبد المطلب کے خاندان کے پاس رہتا ہے یا سارے قریش اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کے کیا واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔